بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں والا خطاب ان قریب متوقع ہے، اور یہ خطاب کون کرے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس ساری صورتحال کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پاکستان کی موجودہ سیاسی سینیریو جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آپ کو ایک مطلب 1 to 1 کر کے نا 1 2 3 4 کر کے میں تم دسنا۔ پہلی بات تو یہ کہ پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے، اور اختیار جو ہے اپنا ذرائع آمدن اور یہاں پر وسائل کے اعتبار سے، اس صوبے میں 3 اپریل سے لے کے آج تک، یعنی آج ہے 21 مئی تک ابھی حکومت کوئی نہیں ہے۔ حکومت جو ہے وہ ایک وزیر اعلیٰ پائن اور اس کی کیبنٹ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آئین کے مطابق وزیر اعلیٰ اور کیبنٹ مل کے حکومت بناتے ہیں، لہٰذا اس کو ادھی پچدھی حکومت ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس ادھی پچدھی حکومت میں بھی جو آگے مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ گورنر بھی کوئی نہیں ہے سر۔ گورنر صاحب جو ہیں وہ ان کو جو پہلے گورنر تھے ان کو ہٹا دیا گیا، نیا گورنر لان لئی صدر پاکستان راضی نہیں ہو رہے۔ ان کے پاس ایک اختیار ہے کہ وہ اسمبلی کو 2 دفعہ روک سکتے ہیں، دوویں باری وہ روک کے بیٹھے انہیں۔ اب 1 جون کو جا کے ان کی یہ میعاد ختم ہوگی تو پھر جا کے شاید گورنر شورنر آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے، جب گورنر آئے گا اس کے بعد ظاہر ہے کہ جا کر کابینہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک صورتحال اور بھی ہے کہ جو گورنر سابق ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب، وہ کہتے ہیں جی میں آئینی گورنر ہوں، لہٰذا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس حوالے سے ایک اپیل دائر کر رکھی اور اس پر لارجر بینچ بھی بن گیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی جو اس وقت ہیں چودھری پریز لائی، جو کہ اپنا وزارت اعلیٰ کے امیدوار بھی ہیں پی ٹی اے کی جانب سے، وہ انہوں نے بھی جو ہیں اپنا حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ جو موجودہ ہیں ان کے طریقہ انتخاب کو چیلنج کر رکھا ہے۔ اس کے لیے بھی باقاعدہ طور پر لارجر بینچ لاہور ہائی کورٹ میں بن چکا ہے۔ اب اس کے اوپر جو ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے درمیان کی خلاف طریقے عدم اعتماد جمع ہوئی ہیں، اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہو رہی۔ اب ووٹنگ پہلے انہوں نے رکھی 16 تاریخ کو، اس کو چینج کرے 30 تاریخ پر لے گئے، 30 مئی کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اچانک سے آج یہ آرڈر آ گیا کہ نہیں جی کل یعنی 22 مئی کو دوپہر 12:30 بجے یہ ہوگا اجلاس، اور ابھی تک ایجنڈا، جب میں آپ سے بات کروں ایجنڈا جاری نہیں کیا گیا۔ اس آرڈر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے اجلاس ہی اس تاریخ کو بلایا گیا تھا، اب یہ اجلاس جو ہے 16 تاریخ کو بلایا جا رہا ہے، جس سے آپ یہ ازیوم کریں، یعنی اسپیکر صاحب نے ایجنڈا جاری نہیں کیا ابھی تک، لیکن وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف طریقے عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے اجلاس بلایا گیا ہے۔ اب اس ساری صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو کوئی بھی ایک پرسکون سیاسی ماحول نہیں کہہ سکتا۔ جہاں پر سیاسی ماحول پرسکون نہ ہو وہاں پر صورتحال جو ہے وہ معاشی اوکے میں ٹھیک ہو سکتی بہت بڑی سمپل سی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور صورتحال جو ڈیولپ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف صاحب، ان دونوں کی وہ جو منی لانڈرنگ والا، میرے خیال میں وہ منی لانڈرنگ کا کیس نہیں بنتا، اور جو چلان فائل ہوا ہے اس میں بھی اسی طرح کے شواہد ہیں۔ بہرحال چونکہ عدالت کے اندر معاملہ ہے اور اس معاملے کی وہ بہت ہائپ ملی ہوئی ہے، اور جو میرے پاس حقائق تھے میں پہلے 2 ولاگز میں ان کو بتا چکا ہوں کہ جناب وہ جو نوٹس لیا کہ جناب یہ ہائی پروفائل کیسز ہیں، اور ہائی پروفائل کیسز میں جناب تقرریاں تبادلے نہ کیے جائیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ تبادلہ ہونے کے ایسے ہارٹ اٹیک ہو کے مر گیا ہے، وہ ڈاکٹر رضوان جو ایف آئی کے ڈائریکٹر تھے ان کے بارے میں کہا گیا، وہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ تبادلے اور تقرریاں کیسے ہوئی تھیں۔ وہ ڈاکٹر رضوان صاحب نے خود باقاعدہ درخواست دی تھی کہ وہ چھٹی پہ جانا چاہتے ہیں، جس کو 8 اپریل کو منظور کر لیا تھا حکومت پاکستان نے، اور ان کو چھٹی گرانٹ کر دی گئی تھی۔ اس وقت تک شہباز شریف کی حکومت نہیں آئی تھی، اس وقت تک وزیر اعظم عمران خان تھے۔ پھر جو ان کا سٹاف تھا وہ تو 31 اگست 2021 سے ان کی ٹرانسفر ہو گئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا معاملہ بتا چکا ہوں۔ بہرحال وہ منی لانڈرنگ کا جو کیس چل رہا ہے اس میں وہ دونوں باپ بیٹا پیش ہوئے، ایک بندہ وزیر اعظم ہے اور دوسرا بندہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دونوں وقت کے حکمران ہیں اپنے لوں، یعنی ان کو آئینی طور پر منتخب کیا گیا ہے، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ وہ جب عدالت کے اندر آنے کی کوشش کی گئی تو پرائم منسٹر آف پاکستان کو عدالت میں پیش ہونے سے روک دیا گیا، گارڈز نے دروازے بند کر دیے۔
جس پر عطا اللہ تارڑ صاحب نے احتجاج کیا. انہوں نے کہا یار پرائم منسٹر کھڑا ہے, آپ دروازہ کھولیں. وہ دروازہ نہیں کھول رہے تھے. عطا اللہ تارڑ صاحب کو باقاعدہ وہاں پر دھرنا دینا پڑا, اس کے بعد جا کے دروازہ کھلا. یہ بات آپ ایک نوٹ کر لیں. یہ پرائم منسٹر کی حالت بتا رہا ہوں میں آپ کو. پھر جب پرائم منسٹر نے عدالت کے اندر جج صاحب سے بتایا کہ جناب میں قانون کی حکمرانی کی خاطر پاکستان کا وزیر اعظم ہونے کے باوجود آپ کی عدالت میں پیش ہوا ہوں, لیکن مجھے اندر ہی نہیں آنے دیا جا رہا تھا. تو جج صاحب نے کہا کہ سر مینو کی پہ دس دیو, میری گڈی نہیں سی آن دے رہے پولیس والے, میں عدالت ہوں, مینو روک لیا. اور سر آپ وزیر اعظم ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ جج صاحب آپ اس پر ذرا انکوائری کریں گے, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا سر یہ انکوائری آپ کر سکتے ہیں, آپ اس وقت بھی وزیر اعظم ہیں, اتنے کھلوتے بھی کہہ سکتے ہو. اس پر وزیر اعظم نے پھر ایک انکوائری کمیٹی کا حکم دیا, اور پھر وہ انکوائری ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں, کخ نہیں ہونا. یہ ایک صورتحال جو ہے اس وقت ہے پاکستان کے اندر. پھر ایک اور واقعہ ہوا کہ شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا, اور شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار کیا گیا. تحریک انصاف نے گھوڑے دوڑاتے مکمل طور پہ چڑھائی کر دی, عورت کارڈ بھی کھلا, تہذیب اور تمیز کی باتیں بھی کی. بہت سارے ہمارے صحافی دوست جن کی میں بالکل نیت پہ شک نہیں کر رہا, میں خود شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری کو درست نہیں سمجھتا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو غلط گرفتار کیا گیا, کیونکہ جس کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا وہ کیس پائن ہونا تو ریلیٹڈ نہیں ہے. وہ کیس درج ہوا عثمان بزدار صاحب کے دور میں, لیکن وہ اگر جال سازی ہوئی ہے زمین کے انتقال میں تو انہوں نے تو نہیں کی تھی, انہوں نے والد صاحب نے کی تھی ہوئے گی, ٹھیک ہے, ان کا تو نہیں ہے. 1972-73 کا کیس ہے, تو اس پر یہ سارا معاملہ ہوا تھا. بہرحال جیسے ہی حمزہ شہباز کو پتہ چلا کہ یہ گرفتار ہو گئے, اس طرح کیا گیا, تو انہوں نے فوری طور پر ان کی رہائی کا حکم دے دیا. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اینٹی کرپشن پنجاب نے گرفتار کیا تھا. شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ کوئی عام خاتون نہیں ہیں, یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. وہ وفاقی وزیر رہی ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کی صفِ اول کی جو قیادت ہے اس میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ بہت زیادہ ووکل ہیں, اور جو بہت سارے ایشوز کے اوپر وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باقاعدہ بولتی ہیں. ان کی ٹائم لائن آپ دیکھ لیں اگر ٹویٹر کے اوپر, تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. میں اس پر پہلے بھی ویلاگ میں بات کر چکا ہوں, اس سے پہلے بھی 2-3 ویلاگز جو ہیں میں اس حوالے سے کر چکا ہوں, لہٰذا میں آپ کا اور اپنا دونوں کا ٹائم نہیں ضائع کرتا. تو وہ بڑی ووکل ہے. اب ان کی گرفتاری ہوئی, حمزہ شہباز نے کہا کہ چھوڑ دیں. اچھا جی, وہ ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا, لیکن عدالت نے کہا کہ جناب رات 11:30 بجے وہ پیش ہو. لہٰذا عمران خان جو ہے نا, ان کا ایک اور مطالبہ مان لیا گیا ہے, جس کو ویلکم کیا گیا فواد چودھری صاحب کی جانب سے, کہ جناب میرے خلاف رات 12 بجے عدالتیں کھولی, مجھے ساری زندگی دکھ رہے گا. تو خان صاحب تاڈے لئی پھر 11:30 بجے جڑی نا تاڈے حق وچ عدالت لا لی اسلام آباد ہائی کورٹ نے. ہن راضی ہو بہو جی, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک مطالبہ ان کا تھا, یہ بھی خواہش لاڈلے کی پوری کر دی گئی. نون لیگ والے یہی کہہ رہے ہیں. اب ایسی صورتحال میں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ جو ارشد شریف صاحب ہیں, ان کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے ادھر اپنا حیدرآباد میں. پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اس قسم کے مقدمات پر یقین نہیں رکھتی. مقدمہ کیسے درج ہوا؟ میں نے سندھ والوں سے پوچھا کہ بھاجی یہ مقدمہ کیویں درج ہو گیا؟ کوئی پیپلز پارٹی کے سورس سے اس نے کہا سانوں نہیں پتا کیویں درج ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ معاملات ہیں جو اس وقت پولیٹیکلی چیزیں چل رہی ہیں. پھر جو عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جناب میں کل جو ہے باقاعدہ طور پر کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد لانگ مارچ کی کال دوں گا. اچھا, اب اس ساری صورتحال کو آپ کو میں نے پولیٹیکل صورتحال جو ہے اس وقت آپ کو اس کا ایک رخ بتا دیا. اب مسلم لیگ نون والے اس ساری صورتحال کے اندر اپنے آپ کو انتہائی بے بس محسوس کر رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ جناب انہوں نے مطلب ٹرک دی بتی مگر لایا گیا, حکومت انہیں کوئی نہیں ملی, ایویں ہی مطلب سانوں نہ کہتا گیا تو جا وزیر اعظم ہے, تو یہ کہتا گیا جا تو وزیر اعلیٰ ہے. اسی کادے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ہے, سانوں ساڈے صوبے دے وچ ملزم کے طور پہ پیش ہو رہے ہیں, عدالت میں پولیس پیش نہیں ہونے دے رہی, وہ بوئی نہیں کھول رہی. یہ صورتحال ہے. لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ان کو ماموں بنایا گیا, ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک باقاعدہ پلان کر کے یہ ساری صورتحال بنائی گئی ہے. اور وہ اندروں بہت تپے پڑے ہیں, فل ٹائم تپے پڑے ہیں. ان کے اندر مکمل طور پہ پریشر ہے اس وقت نواز شریف کے اوپر بھی, شہباز شریف کے اوپر بھی, کہ جناب اور یہ میں بتا دوں, یہ پریشر جو ہے نا یہ کوئی چھوٹی لیول کے لوگوں کا نہیں ہے, یہ ان کے ایم این ایز کا بھی ہے,
ان کے ایم پی ایز کا بھی ہے اور سیکنڈ لیڈرشپ جتنی ہے ان سب کا یہ پریشر ہے، بلکہ مریم نواز شریف کا بھی پریشر ہے۔ اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ایسی صورت حالت ہے پھر بھاجی آپ سنبھالو آ کے، اے ملک دی معیشت کا پٹھا سی تو نہیں پایا، جنہیں پایا انہوں کو وہ آ کے سنبھال لوے۔ اب جو ہے اپنا تحریک انصاف، وہ کہتی ہے ہم نے اسمبلیوں سے استعفے دے دیے ہوئے ہیں، وہ اسمبلی میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب عمران خان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے کہ تو تیار ہو میں تمہیں دوبارہ وزیر اعظم بنوا دینا، ایک ووٹ کا سارا فرق ہے، اے سارے انہوں چھڑ کے دوبارہ تھاڑے کو لا جان کے۔ ایسی صورتحال ایک گڈمڈ ہوئی ہے، یہ ہے پولیٹیکل صورتحال۔ اکنامک صورتحال یہ ہے، اس میں بہتری کی گنجائش نکل رہی ہے، وہ لیکن ابھی نکلی نہیں ہے، نکل رہی ہے، اور اس میں جو بہتری کی گنجائش نکل رہی ہے وہ دوحہ کے مذاکرات جو ہو رہے ہیں، اور جو بلاول بھٹو صاحب کا ہے دورہ اس کا نیو یارک کا یعنی امریکہ کا، وہ اور پھر وہ چلے گئے ہیں چین، تو وہاں سے کوئی ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے، اور انہوں نے اتوں دے ٹھنڈی ہوا والے اے سی کا رخ نہ پاکستان کو کروایا جا کے، اس تو اتوں دی ٹھنڈی ہوا جڑی نا آئے گی چین تے نال ہے، امریکہ بڑی دور ہے، دوحہ بھی دور ہے، لہٰذا ہوا پہنچتے ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس طرف سے ٹھنڈی ہوا کا امکان موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر ہمارے پاس جو ہے نا کوئی حل باقی نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ ہم نئے انتخابات کی طرف جائیں۔ اس طرح کی بات وہ کر چکے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ اس ساری صورتحال کے اندر جو مجھے مسلم لیگ نون کے ذرائع نے بات بتائی، جو میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ وہ میرے عزیز ہم وطنوں والا خطاب جو ہے وہ کسی وقت بھی آپ کو سننے کو مل سکتا ہے، یا اگلے 2-4 دنوں کے اندر آپ سن سکتے ہیں، وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، آنے والے دن کہہ لیں، چلو 2-4 دن گھٹ لگ رہے تھوڑے بتا لو، چلو مطلب یہ ہے کہ آپ آج 21 تاریخ ہو گئی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شاید اگلے 2 ہفتے کر لیں، چلیں اگلے 2 ہفتے میں آپ کو میکسیمم سننے کو مل سکتے ہیں یہ الفاظ۔ تو وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں پاجی کام نہیں ہو سکتا، یا تو ہمارے ساتھ پورے طریقے سے آن بورڈ آئے، نہ صرف اسٹیبلشمنٹ آئے بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی آئیں، وہ بلانا چاہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس، اس میں آ کے ہمیں ایشورنس دے کہ جناب ہم آپ کو ڈیریل نہیں کریں گے، ہم آپ کے خلاف یہ جو افراتفری کی صورتحال پاکستان کے اندر پیدا ہو گئی ہے، ایک دم سے جوڈیشل ایکٹیویزم آ گیا ہے، ایک دم سے پتہ نہیں کون کتوں فون سن کے کدے گالاں دے اتے سارا کچھ شروع ہو گیا ہے، اور یہ جو یعنی پرویز لئی آکڑیا پھردا باقی دے گلاں چھڈو، ٹھیک ہے، تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کریں، ادروائز پھر یہ ہے کہ بہو جی پھر آپ سنبھال لو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب نے اپنی بطور وزیر اعظم آخری تقریر جو ہے نا وہ تیار کرنا شروع کر دی ہے، اپنے لوگوں سے کہہ دیا کہ پوائنٹس نوٹ کریں، اور میں آپ سے عرض کروں کہ جب یہ خطاب ہوگا، اگر یہ خطاب ہوا تو پھر آپ ماضی کے جتنے خطاب ہوئے ہیں نا کسی وزیر اعظم نے ایسا خطاب نہیں کیا ہوگا، یہ میں آپ سے عرض کر دوں۔ ابھی شہباز شریف پھر اس طرح کا خطاب کرے گا، یعنی زور کا جھٹکا بھی ہوگا اور زور سے لگے گا بھی، یہ اس قسم کا خطاب وہ تیار کر رہے ہیں میرے ذرائع کے مطابق۔ ابھی تک تو یہ صورتحال ہے، آج 21 مئی ہے اور ہفتے کا روز ہے، اور رات اس وقت 8:30 بجے کا ٹائم ہے، اور اس وقت تک تو یہی صورتحال ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ شارپ قسم کا خطاب کرنا چاہتے ہیں، ساری صورتحال کو ہم کے سامنے رکھیں گے۔ اکنامک صورتحال میں حالات یہ ہیں کہ پاکستان کے پاس پیسے جو ہیں وہ مطلب بالکل ہاتھ میں جو ریت پکڑتے تھے اس کے ذروں کی طرح پھسلتے چلے جا رہے ہیں، اگرچہ اس حکومت نے امپورٹ کے اوپر مکمل پابندی لگا دی ہے، مگر سر کتوں تک لان کی پابندی؟ تیل تے باہروں ہی مل لینا ہے نا، تیل تے اتوں نہیں لتا جا سکتا، تیل تے باہروں ہی آنا ہے، لہٰذا ایسی صورتحال میں آپ کے پاس وہ ذخائر موجود نہیں ہیں۔ اب نون لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم ابھی یہ سارا کچھ کر کے تو دوبارہ انتخابات میں چلے جائیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ابھی ہمارے لوگ ہمیں قبول کر لیں گے، اور عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ ساڈے وزیر اعظم کی ایک تقریر دی مار ہے، اسی چک کے اور پرے سٹاں گے، الیکشن میں ہم سویپ کر جائیں گے، یہ ان کا خیال ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں ہم لیٹ ہوئے تو پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے، نون لیگ کے ایک جو ذریعہ ہے اس نے ایک بات اور کی، انہوں نے کہا دیکھیں پنجاب کے اندر الیکشن جو ہے نا وہ پنجاب کے اندر الیکشن ہم اس وقت پنجاب اسمبلی کا ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ایک باری حمزہ جو ہے وہ پورا وزیر اعلیٰ بن جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہاں پر جو نگران سیٹ اپ آنا ہے
اس کے لیے اپوزیشن لیڈر اور جو ہے اپنا جو یعنی لیڈر آف دا ہاؤس ہے اس کے درمیان جو آئینی تقاضے ہیں گفتگو کے مشاورت کے وہ پورے ہو جائیں اور چیزوں کو ہم پرسکون طریقے سے ملک کو اگلی سیاسی سیٹ اپ کی طرف لے کر جا سکیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا وفاق میں، پنجاب میں، تو پھر معاملات مزید خراب ہوں گے۔ آج جو صدر ہیں آصف زرداری صاحب، انہوں نے بھی ملاقات کی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور اس ملاقات میں سیاسی صورتحال بھی ڈسکس ہوئی ہے، اکنامک صورتحال بھی ڈسکس ہوئی ہے۔ دیکھیے آصف زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ پاکستان کو فوری طور پہ انتخابات کی طرف لے کر جایا جائے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت اکنامک حالات خراب ہیں لیکن وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے میاں صاحب ذرا تھوڑا جا گوڈیاں دے پار پاؤ، کچھ نہیں ہوں سنبھال لینے ہیں، سیاسی حالات میں سنبھال لیتا ہوں لیکن تھوڑا سا آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے۔ انہوں نے سمجھانے کی ذرائع کے مطابق کوشش کی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب نے جب ان کو یہ ساری صورتحال بنائی کہ یار میں وزیر اعظم ہاں، میرا پتر وزیر اعلیٰ ہے، آئی سانو ساڈی پولیسی روک کے کھلوتی سی، دسو سی کتنے جائیے، ٹھیک ہے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ تھا کہ 10 میں کی پیار وچوں کھٹیا، ٹھیک ہے، اور حالات اس حد تک جو ہیں وہ خراب ہیں۔ ایسے میں جو ہے اپنا آصف زرداری صاحب نے ان کو میرے ذرائع کے مطابق یقین دلایا کہ میں اس ساری صورتحال میں انہوں کے ساتھ رابطے دوبارہ کرتا ہوں، انہوں نے کہتا ہوں کہ یار کچھ مہربانی کرو، اس طرح نہ کریں، چیزوں کو پاکستان کو خراب نہ کریں، کیونکہ اس وقت ریاست سچی مچی سٹیک پر ہے۔ آپ یقین کریں کہ اکنامک حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور اس کی ذمہ دار یہ حکومت نہیں ہے، یعنی یہ جو شہباز شریف اور ان کے بیٹے کی حکومت ہے، یہ حکومت نہیں ہے اس کی ذمہ دار، اس کی ذمہ دار سابقہ حکومت ہی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے شیریں مزاری کے عورت کارڈ کی اور جہاں تک بات ہے ان کی گرفتاری کی، میں اصل اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، ارشد شریف صاحب کے خلاف ہونے والے مقدمے کی بھی میں مذمت کرتا ہوں، اور یہ بالکل میں دل سے بات کر رہا ہوں، یہ میں صرف لپ سروس نہیں کر رہا، کیونکہ میں جس تنظیم کا ممبر ہوں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، انہوں نے بھی اس کی مذمت کیا اور یہ ہمارے دباؤ کے اوپر کیا، یعنی ورکنگ جرنلسٹ کے دباؤ پر کیا گیا ہے۔ ان کو مطالبات اتنے گئے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، مظاہرہ بھی کیتا سر ارشد شریف صاحب کے حوالے سے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ میں ایک دوسرا رخ بتانا چاہتا ہوں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج سوشل میڈیا سے جو خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جناب میرے باتھ روم کی بھی انہوں نے ویڈیو بنائی، ٹھیک ہے۔ پھر مجھے ایک اور فوٹیج یاد آ گئی، انہوں نے کہا وہ میں آپ کو فوٹیج بتانا چاہتا ہوں، میرے ذہن سے وہ کلپ جو ہے وہ اچانک انہی میں گل کرتے آیا ہے۔ وہ فریال تالپور صاحبہ تھیں، ان کو گرفتار کیا گیا تھا، جس طریقے سے وہ فوٹیج بھی جو ہے نا وہ بھی یاد کر لیا، ٹھیک ہے، وہ فوٹیج بھی آپ ذہن میں لے آئیں۔ تو جو سر کیا ہوا ہے نا اس وقت تو کسی نے نہیں کچھ کہا۔ شیریں مزاری صاحبہ نے جو مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں عمران خان صاحب نے ملتان کے جلسے کے اندر اپنی ذہنیت کا اظہار کیا، اس کو شیریں مزاری صاحبہ کی ٹائم لائن پہ چلے جائیں، اس ٹائم لائن کو دیکھ لیں کہ کس طریقے کے ساتھ انہوں نے اس عمران خان کی باتوں کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے۔ کیا مریم نواز شریف صاحبہ عورت نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کلی شیریں مزاری بیٹی ہے؟ یہ بھی سوال اٹھیں گے نا، تو یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ سر دونوں سائڈوں پر تھوڑا سا دھیرج رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن لگتا نہیں ہے ایک ایسی جو ہے نا کیا کہنا چاہیے کڑماسجیا پہ ہے، اس لیے سمجھ نہیں آ رہا ہے کسی نو کہ کون کدھروں کہڑے پاسے وہ کھیڈی جا رہے ہیں، گنجل ہو گیا سارے پاسے پیا۔ لیکن میری آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے، انفارمیشن میں نے آپ کو ساری دے دی ہے، میری صرف ایک درخواست ہے بطور پاکستانی، یار کوشش بھی کریں اپنی سطح کے اوپر اور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ساڈے ملک دی خیر کرے، اور جو بھی صاحب اختیار ہیں، جو بھی وزیر اعظم ہے جنہیں جو بھی ہے، شہباز حمزہ صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، پولیٹیکل قیادت جتنی ہیں، عمران خان صاحب ہیں، یا ان کے علاوہ کوئی صاحب اختیار لوگ ہیں، تو ان کو یہ ہدایت اور توفیق دے کہ یار پاکستان کے بارے میں سوچے، ساڑھے حالات نہیں جے چنگے گے۔ میں بڑے دکھی دل کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، تو میری یہ اپنی سطح کے اوپر یار آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، نال دے بندے نہ غلطے کر سکتے ہو نا یار، ٹھیک ہے۔ تو یہ بطور پاکستانی میں نے آپ لوگوں سے درخواست کی ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ کو جو بات اچھی لگے یا بری لگے وہ آپ کی اپنی پسند ہے، لکھ ضرور دیجیے گا کمنٹس کے اندر، لیکن تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔